یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچایا, دروازے کی طرف بھاگے. وہ واقعہ کل میں نے بیان کیا, تفصیل سے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو اب کیا ہے کہ بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا, چل مٹی پا. یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا, مٹی پا, کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی. لیکن بات شر کی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ, ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا, پھیل گئی. سب کانا پھوسی کر کر کے نا, کسی کو بتانا نہیں, صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں. لوگ ایسے کرتے ہیں نا, راز جب فاش کرنا ہوتا ہے, صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے نا, پتہ ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی, آگے کسی کو نہیں بتانا, کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا, پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے, وہ تجھے پتہ ہے کیا ہوا. ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے, پورے ملک میں بات پھیل گئی. جب بات پھیلی ہے, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ, بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے, کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی. بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی. تو سمجھ میں بھی آتا ہے بات, سمجھ میں بھی بات آتی ہے. فلما سمعت بمکرہن, اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ مجھے تانا دے رہی ہیں عورتیں, ان کو میں بلاتی ہوں, دعوت کرتی ہوں اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کروڑہا گنا بہتر ہے. تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں, تو میں گویا معذور ہوں. یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا معیار گر گیا, ایسا نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب مکر سنا, ارسلت الیہن, سب کو دعوت کا پیغام بھیجا, اور واعتدت لہن متکئا, سب کے لیے گاؤ تکیے کا انتظام کیا, شہر کی عورتوں کے لیے, وہ بیٹھ جاؤ بھائی تکیے لگا کے. ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا, ان کو تو بس ہو گیا تو دعوت ہو رہی ہے تمہاری. اور آتت کل واحدۃ منہن سکینہ, سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیے کہ کاٹ کے کھاؤ. آج کل تو کٹے ہوئے پھل لا کے رکھ دیتے ہیں پہلے سے. پھلوں میں کیا وہ بنا دیا ہے فروٹ چاٹ, پھل کو تو کم از کم تمیز سے کھا لے انسان. اس میں چینی ڈال کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دی, اس میں کریم بھی ڈال رہے ہیں, وہ اور بیڑا غرق. تو چلو فروٹ چاٹ بھی ہو لیکن اس میں نہ چینی ڈالیں اور نہ اس میں, اول تو ویسے ہی کیلا کھا لو یار, چلو فروٹ چاٹ بھی کھا لو لیکن کریم اور چینی نہ ڈالیں, پھر موضوع رہ نہ جائے, پھر آپ بولیں گے کدھر چلا گیا یہ. تو پھل لا کے رکھے سامنے, تو انہوں نے چھری لے کے جیسے ہی چھری سے پھل کاٹنا شروع کیے نا, تو بڑی اس نے ہوشیاری دکھائی اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے نکل کے ادھر جاؤ. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے, اکبرنہ, بڑا عجیب سمجھا کہ اتنا زیادہ حسین, وقطعن ایدیہن, ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے انہوں نے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں. وقلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی معزز خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ ہے معجزہ پیغمبر کا. اللہ اپنی قدرت نا مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں. ہم تو کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی کتنے حسین ہوں گے, ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی, جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا, تمام حسن میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اتنے حسین, آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام. اتنے حسین, اتنے خوبصورت. تو اب سوچو یہ جو آدھا تقسیم ہوا ہے جو ہم اور آپ کے حصے میں آیا ہے, جن میں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا میں, رائل فیملیز کے اور فنکار, اداکار اور بڑے بڑے ماڈل, تھوڑا سا انسان باڈی اچھی ہو نا, ماڈلنگ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے.
تو جتنا حسن اللہ نے دیا آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ. یہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ اللہ نے گویا اللہ دکھاتا ہے نا, دیکھو میں یہ بھی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم. قالت, فوراً زلیخا نے کہا, فذالکن الذی لمتننی فی. ذالک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ ہے, صحیح ہے نا, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ملامت کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پر ہو رہی ہے؟ گھر کے غلام پر. اب گناہ کی ایک عادت ہے کہ جب انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہ کو چھپائے, لیکن اگر کسی کا گناہ ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے ایک دفعہ, پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے عزت تو ویسے ہی تیل ہو گئی ہے, اب کھل کے کرو. اسی وجہ سے گناہ کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ چھپایا جائے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کیا کر دو اس کو؟ بولو بھائی, چھپا دو, تاکہ یہ عزت کے خوف سے کم از کم گناہ سے بچے.